السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہدایت کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نہایت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں ہے۔ آئیے آج اس کا جواب قرآن اور حدیث سے جانتے ہیں۔ موت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ سکرات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آن پہنچی، اور وہی موت جس سے تو بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک سوال ہے، وہی موت جس سے تو بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں قبض کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے سبب سے۔ اور بد کرداروں کو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی روح قبض کرتا ہے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم دیکھتے جب کافروں کی روحیں نکالی جاتی ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ مومن اور کافر کی روح نکالنے کا مرحلہ ہے۔ روح نکالنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ، یعنی جو پانی کی پرانے زمانوں میں جو چمڑے کی مشک ہوا کرتی تھی، جیسے ان مشک سے پانی کا قطرہ نکالا جاتا ہے، اسی طرح مومن کی روح نکالی جاتی ہے۔ جبکہ کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گیلی اون سے لوہے کی سیخ کھینچی جائے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے یہ روح کے نکالے جانے کا۔ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ روح کو آسمان کی طرف لے جانے کا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح فرشتے خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جبکہ کافر کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر، اور پھر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، پھر اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ پانچواں مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ قبر کی طرف روح کی واپسی ہے۔ پھر روحوں کو جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے۔ یہاں سے وہ مشہور مرحلہ شروع ہوتا ہے قبر کے سوالات کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور انسان کو بٹھا کر پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے۔ تو یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ صحیح جو ہے وہ اس کے جوابات دیتا ہے، اور اس کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے وہ جو ہے ان کے جواب نہیں دے پاتا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب، اور اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جاتی ہے۔
تو ناظرین یہ سب کچھ حقیقت ہے، نہ کوئی کہانی ہے اور نہ ہی یہ کوئی افسانہ ہے۔ ایک دن ہم سب نے یہ ایک مرحلہ دیکھنا ہے، موت کے لمحات بھی دیکھنے ہیں اور سکرات کی حقیقت کو بھی ہم نے ایک دن جاننا ہے، اور ملائکہ کا نزول بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ روح کے نکالے جانے کا مرحلہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، روح کو آسمانوں کی طرف لے جانے کا مرحلہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور پھر روحوں کی واپسی کا مرحلہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو یہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور زندگی کی سعادت بخشی ہے، تو کیوں نہ آج ہی اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس اندھیری قبر کی تیاری کی جائے۔ وہ کون سی اندھیری قبر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری قبر کا جو چراغ ہے وہ نماز ہے۔ تو قبر میں جو ہے وہ نماز کے بارے میں بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ ناظرین، اگر ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل ٹاک آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔